بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جنازہ یعنی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی؟ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو کون اس کا امام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور کفن کس نے پہنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کہاں بنائی جائے یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرماتے ہیں، رب ھب لی امتی۔ وصال کی خبر پورے مدینہ میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ تو اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد فرمایا، لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ ہی کی عبادت کرے کہ اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ سب صحابہ کرام کہنے لگے، ہاں یہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اللہ کے رسول بھی ایک دن وفات فرما جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر موجود تھے، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس نے کپڑا لگا کر پردہ بنایا۔ پھر اوس بن خولی انصاری صحابی کو اندر بلایا جو گھڑے بھر بھر کر لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کے اندر جسم اقدس کو مسلتے رہے، اور پھر فضل بن عباس اور قسم بن عباس حضرت عباس کے دونوں بیٹے پانی انڈیلتے رہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ جسم اطہر پر پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن کیا گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کون غسل دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت تھے جو کہ اسی وقت گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ عرض کیا جنازہ کون پڑھے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائیں، سارے مرد آ جائیں، وہ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائیں، اس طرح پھر مہاجرین آ جائیں، ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور بچے۔ اسی طرح فرمایا کہ انصار آ جائیں اور ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور بچے اور آخر پر غلام۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کا موقع آیا تو اس میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں کھودی جائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں میری وفات ہو جائے وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ اسی طرح کی بات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے دستور کے مطابق قبر کھدوائی۔ پہلے گڑھا کھودا گیا، اس کے ساتھ بغل کھودی گئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا تھا۔ جنازہ یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، دعا کرتے اور چلے جاتے۔ پھر مرد آتے، پھر عورتیں آئیں، بچے اور غلام آتے، درود شریف پڑھتے اور چلے جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مردوں کو داخل کیا تو انہوں نے بغیر امام کے اکیلے صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر غلاموں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اکیلے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت نہ کروائی۔ اس لیے جو اللہ اور اس کے فرشتے ازل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جنازہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہی بھیجا گیا۔ اسی طرح پیر کا دن، منگل کا دن، رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگ گئے جگہ کی قلت کی وجہ سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں تلے زمین کھسک چکی تھی، اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ اور ایک غلام نے مل کر قبر اطہر میں جسم مبارک کو اتارا۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔